اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہرہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غیر عرب اجمی چونکہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت، اس زبان کی رعنائیوں اور نزاکتوں سے بالعموم ناواقف اور آگاہ نہیں، اس زبان کے قواعد و انشاء کی خوبی اور زیبائی سے باخبر نہیں، اس لیے اس زبان یعنی عربی کی ندرتوں اور اس کے جملوں کی باریکیاں ہمارے اذہان کی رسائی اور پہنچ سے بالا اور بہت دور کی بات ہے۔ لیکن عربی ہمارے لیے مقدس ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کی زبان ہے اور اللہ کا کلام اسی زبان میں ہمیں عطا کیا گیا۔ عربی ہمارے لیے محترم اور لائق تکریم اس لیے ہے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے۔ لیکن وہ قوم جو اس زبان کی خوبصورتی سے کما حقہ باخبر، خود اس کو بولنے والے جو خود کو اس کی عظمتوں کے امین جانتے اور مانتے ہیں، جو قوم قرآن مجید کی مخاطب اول ہو، وہ قوم جس کو للکارا گیا ہو کہ اس قرآن جیسی ایک کتاب، اس جیسی ایک سورت یا کم از کم ایک آیت ہی لکھ لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے سارے دوستوں کی مدد بھی حاصل کر لو، لیکن تم کبھی ایسا نہ کر سکو گے۔ اور اس للکار کی گونج آج 15 صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ممکن نہیں کہ یہ للکار اور اس گونج کو کوئی جواب دیا جا سکے۔ اس گونج کی شد و مد سے فصحائے عرب کی زبان اور اذہان پر کوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ قوم اس زبان میں نازل شدہ قرآن کریم سے متاثر نہ ہو؟ کفار مکہ کا تعصب اپنی جگہ، لیکن ان کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت کا یکسر انکار کر سکیں۔ اس پاکیزہ اور محبت بھری مشفقانہ صدا کو وہ اپنے دلوں میں اترتا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یہ صدائے سرمدی ان کی تنہائیوں میں ان کی جہالت پر اس طرح یلغار کرتی ہوئی محسوس ہوتی کہ گویا ان کے آبائی عقائد اور دینی توہمات کے ناقابل تسخیر قلعے ریت کے گھروندوں کی طرح مسمار کر رہی ہے۔ اپنی نجی محفلوں میں ان کے بڑے بڑے سربراہ بردہ سرغنے بے ساختہ ایسے جملے ادا کرتے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کرنے کے مترادف نظر آتے تھے۔ مثلا نضر بن حارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف قریش کے رئیسوں میں ایک جہاں دیدہ لیکن بدباطن خبیث النفس اور شیطان صفت انسان تھا۔ حضور علیہ التحیۃ والسلام اور
اسلام سے اس کی عداوت و دشمنی اظہر من الشمس تھی، نہایت لفاظ اور پرجوش مقرر تھا۔ حضور کے مواعظ حسنہ کے بعد محفل میں براجمان ہو کر اس اثر کو زائل کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ بھی قرآن مجید کی اثر پذیری اور اثر انگیزی کا شکار تھا۔ ابو جہل اپنے منصوبے کی ناکامی کی توجیہ بیان کر چکا کہ کیوں وہ حضور علیہ تحیۃ والثنا کو پتھر کا نشانہ نہ بنا سکا، تو نظر سے رہا نہ گیا اور وہ کہنے لگا کہ اے گروہ قریش، یہ وہی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو جوانی میں تم سب کی آنکھوں کا تارا تھے، الصادق تھے، الامین ہوا کرتے تھے۔ آج جب وہ تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ لا واللہ ما ہوا بساحر، نہیں بخدا جو جادوگر نہیں، وہ جادوگر نہیں ہے۔ ہم نے جادوگری بھی دیکھی، جادوگروں کو بھی دیکھتے ہیں، اور گرے لگا کر ان پر پھونکے مارنے کا انداز بھی ہمیں معلوم ہے۔ تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ لا واللہ ما ہوا بکاہن، نہیں خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ ہم نے کاہن دیکھے ہیں اور ان کے مقفع و مسجع جملے بارہا سنے ہیں۔ آج تم کہتے ہو کہ وہ شاعر ہے۔ لا واللہ ما ہوا بشاعر، واللہ وہ شاعر بھی نہیں ہے۔ ہمیں شاعری کی اصل کا پتہ ہے اور ہم اس کی اصناف سے اور اس کی بحور سے اچھی طرح واقف اور آگاہ ہیں۔ آج تم اسے مجنون کہتے ہو۔ لا واللہ ما ہوا بمجنون، نہیں اللہ کی قسم وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ ہم جنون کی کیفیت سے بے خبر نہیں ہیں۔ اے قریشیو، خبردار، اپنی حالت پر غور کرو، بے شک تمہیں بڑی مشکل صورتحال سے پالا پڑا ہے۔ قرآن مجید کی اثر انگیزی پر گفتگو جاری ہے، لیکن فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے اور اپنی رحمت و کرم سے ہم سب کو نوازے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔